السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شان ناولس پہ. اور یس آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ. کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، نو زکام، نو نزلہ، نو بخار. آئی ایم پرفیکٹ، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے کل رات جس طرح سر میں درد تھا نا اور میرے کان میں درد تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا ہوا کہ ہوا زکام، ہوا کہ ہوا، لیکن نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اوکے. اور یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا اوبیسلی، یہ تو کہنا پڑے گا نا. ہاں، آپ لوگوں کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا اور اسی خوشی میں دے رہی ہوں آپ کو ایپیسوڈ. ورنہ اگر میں بیمار ہوتی تو نہیں دیتی، تو اس کو سرپرائز سمجھ لو. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. ویسے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ اتنی جلدی کہاں سے آ گئی. ویسے پتہ نہیں اپلوڈنگ جلدی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ سب لوگ میری مما کے ایک پیارے سے وش دے دو، کیونکہ میری مما کا برتھ ڈے 28 تاریخ کو نیکسٹ 12 بجے شروع ہوگا. ہو سکتا ہے 12 بجے سے پہلے اپلوڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. مزید بک بک نہیں کرتے، اور جس کو میری بک بک سے مسئلہ ہے میوٹ کرو اور اپنا پڑھو. لیٹس اسٹارٹ. جنونیت قسط نمبر 69. تحریر عریج شاہ. حرم وہ بہت برا لڑکا ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ایسی ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. تم نہیں جانتی اس کو، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو. وہ بیچارہ تو ہرگز نہیں تھا. سیام اسے سمجھاتے ہوئے بولا. وہ برا نہیں تھا، میں کہہ رہی ہوں نا. وہ تو مجھ سے نوٹس مانگ رہا تھا، اسے ضرورت تھی نوٹس کی. اور سر شوہر نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی. ہائے بیچارہ، اب تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہوگا. اسے ابھی تک اس معصوم کی ہڈیوں کا افسوس کھائے جا رہا تھا. ہاں، وہ نوٹس کے بہانے تمہیں باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بہت کمینہ انسان ہے، لڑکیوں کو اسی طرح سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو اسے معصوم ہرگز مت سمجھو. وہ معصوم تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن سر شوہر بالکل بھی معصوم نہیں ہے. ان کا تو فیورٹ کام ہے کسی کی منڈی توڑنا، کسی کے ہاتھ پیر توڑنا. وہ غصے سے بول رہی تھی. تمہیں کیا پتا اور اس نے کس کی منڈی توڑی ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگا. میرے ٹیڈی کی. اور جب میں نے صبح ان سے پوچھا نا تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا. الٹا آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے ہی تمہارے معصوم ٹیڈی کا قتل کیا تھا. اس نے تفصیل سے اسے سارا قصہ بتایا تھا، اور اس کے غصے کی وجہ بھی اسے اب سمجھ میں آئی تھی. لیکن یہ بالکل ان دونوں کا پرسنل میٹر تھا، جس میں وہ بالکل بھی ٹانگ نہیں اڑانے والا تھا. اس معاملے میں حرم کا ناراض ہونا بنتا تھا اور یشام کا اسے منانا فرض تھا. اس کی آنکھ کسی کے نرم گرم سانسوں کے لمس سے کھلی تھی. اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بڑے ہی مزے سے اس کے سینے کو اپنا بستر بنائے وہ گہری نیند سو رہی تھی. اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی. جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو کوئی بھی جاگتا ہوا نہ ملا تھا، اسی لیے صرف دادا جان سے مل کر وہ لوگ کمرے میں آ گئے تھے. اور آتے ہی دیشم گہری نیند اتر گئی تھی. آخر وہ ساری رات اس کے لیے جاگی تھی. اس وقت خداش کو اس پر کتنا زیادہ پیار آ رہا تھا وہ بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا. کل اس کے برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے اس نے اس کے لیے گفٹ بھی لیا تھا، جو کہ بہت خوبصورت پرفیوم تھا. اس کی پسند کا برانڈ وہ جانتی تھی. یہ بھی اس کے لیے بہت حیرت انگیز بات تھی. اس نے کبھی اس کی پسند جاننے کی یا سمجھنے کی کوشش تو نہیں کی تھی. ممکن تھا کہ اس نے کبھی حرم سے پوچھا ہو یا حرم نے خود ہی بتایا ہو. حرم کو اکثر کوئی نہ کوئی گفٹ دینے کا شوق چڑھا رہتا تھا، اور اس کے زیادہ تر گفٹ اس کی فیورٹ پرفیوم ہوا کرتے تھے. وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اسے اپنے سینے پر حرکت محسوس ہوئی.
شاید وہ جاگنے والی تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ اب وہ انکمفرٹیبل محسوس نہ کرے۔ وہ آنکھیں کھولتی تھوڑی نروس ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شاید اسے شک تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن فوراً سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ اس کی حرکت دیکھتے ہوئے خداش کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور یہ سب کچھ اتنا خاموشی سے ہوا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ زیادہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی، اس لیے کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کل کو گھر میں داخل ہوئی تو دادا جان نے اس سے سوال کیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں گئی ہوئی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ باہر ٹہلنے کے لیے گئی تھی۔ مزید اس سے کوئی سوال نہ کیا گیا، لیکن اس کا کمرہ لاک تھا۔ وہ اپنا کمرہ اندر سے لاک کر کے سوتی تھی۔ سنیں آنٹی، میرا کمرہ لاک ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسے۔ اس کی چابی دے مجھے، وہ وہیں سے گزرتی تائی امی سے کہنے لگی۔ کیوں نہیں بیٹا، میں دیتی ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے آنٹی نہیں تائی امی کہا کرو، جیسے گھر کے باقی سارے بچے کہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ایک تو یہ ان کا محبت برا انداز اسے کبھی نروس تو کبھی پریشان کر دیتا تھا۔ وہ مجھے عادت نہیں ہے نا کسی کو اس طرح کہنے کی، بٹ میں کوشش کروں گی۔ نہ جانے کیوں وہ ان کے ساتھ کسی طرح کا سخت رویہ نہیں رکھ پائی، لیکن یہاں وہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب لوگ اس کے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان خونی رشتوں کی کشش کو اگنور نہیں کر پائی تھی۔ تائی امی نے مسکراتے ہوئے چابی اس کے حوالے کی تو وہ چابی لے کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ بھائی، آپ یہاں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ کی بھابھی کو تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ شائزم، یہ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے؟ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے؟ سریام کافی پریشان تھا۔ میں ہر چیز کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار تھے، بس ردھم ہی تیار نہیں تھی، اور اب وہ بھی تیار ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ بہتر رہے گا، اور نہ ہی اب ردھم کسی طرح کا کوئی ہنگامہ کرے گی، کیونکہ اسے میں اس کی اوقات یاد دلا آیا ہوں۔ مجھے بد کردار کہہ کر اس نے میری تربیت کو للکارا تھا، جس کا جواب اسے مل چکا ہے۔ اب وہ مزید کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ چیز اس نے اس کے لب و لہجے سے محسوس کی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا شائزم، بہت غلط۔ اگر کسی کو تمہیں لے کر کسی طرح کی غلط فہمی ہے تو اسے اس غلط فہمی کو دور کیا جاتا ہے، اس چیز پر مہر لگائی نہیں جاتی، لگا کر یہ ثابت نہیں کیا جاتا کہ وہ انسان جو سوچتا ہے ہم ویسے ہیں۔ یہ جو تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد ردھم تمہاری بیوی تو بن جائے گی، لیکن کبھی بھی تم اس کی محبت میں شامل نہیں ہو سکو گے۔ کیسی محبت کی ہے تم نے؟ تم نے ایک پل نہ سوچا اس کے دماغ پر میں یہ بات آئی کیسے؟ بس اپنی انا کی تسکین کی خاطر تم نے اس کے معصوم جذباتوں کا قتل کر دیا۔ اگر تم اسے جیت کہتے ہو نا شائزم شاہ، تو مبارک ہو، جیت گئے تم۔ وہ غصے سے کہتا اندر جا چکا تھا، جبکہ شائزم کچھ بھی نہ بول سکا۔ وہ کمرے میں آئی تو کافی پریشان تھی۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی۔
وہ خود کو ریلیکس کرنے کی خاطر اب کیٹی کے ساتھ مصروف ہونے لگی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر جگمگاتے شائزم کے نام کو دیکھ کر کال کاٹ دی تھی۔ مجھے کیوں مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا؟ دوبارہ فون کر رہا ہوں، اگر تم نے نہیں اٹھایا تو میں وہاں آ جاؤں گا۔ دھمکی بھرا میسج اسے ریسیو ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اب کیوں مجھے فون کر رہے ہو؟ جو چاہتے تھے وہ کر تو چکے ہو، اب تک تمہیں سکون نہیں ملا؟ اس نے بے حد غصے سے اس کا فون اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں چاہتا ہوں اور اب تک تم میرے پاس نہیں ہو، تو جب تک تم میرے پاس نہیں آ جاتی تب تک سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی میں خالی ہاتھ ہوں۔ اپنے دادا جان سے جا کر کہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ ان سب چیزوں کو غلط فہمی، ناراضگی کا نام دے دو۔ اس نے بڑے ہی سکون سے اسے مشورہ دیا تھا جبکہ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ شائزم نے گھور کر اپنا فون دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ زریام کی باتوں نے اس پر کافی گہرا اثر دکھایا تھا۔ جو غلطی وہ کر چکا تھا اب سدھار تو نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی اس غلطی کو زندگی بھر کے لیے نبھا تو سکتا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ان سے کہہ رہی تھی۔ دادا جان نے خوشی سے اسے کمرے میں آنے کی اجازت دی تھی۔ خداش وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ دادا جان، میں نے بہت سوچا شائزم کے بارے میں۔ مجھے اتنی بدتمیزی اور بد لحاظی سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ شائزم اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا میں سمجھتی ہوں۔ اس کی اور میری ناراضگی چل رہی تھی اور میں نے اس ناراضگی کو بہت غلط نام دے دیا۔ میں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ بیٹا، تم نے خود وہاں انکار کر دیا، اب تم خود ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر رہی ہو۔ وہ کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ اب وہ خود ان لوگوں کو فون کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری پوتی شادی کے لیے مان گئی ہے، آپ لوگ دوبارہ رشتہ لے کر آئیں۔ دادا جان، میں خود بات کر لوں گی نانا جان سے۔ میں ایک ناراضگی کی بنا پر بہت غلط کرنے جا رہی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے خود اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ میں غلط کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ کافی مشکل ہوگا۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بس نانا جان کا فون ملا دیں، بات میں خود کر لوں گی۔ ان کی پریشان صورت کو دیکھتے ہوئے اس نے خود ہی حل نکالا تھا۔ نانا جان نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم بہتر سمجھو، میں تو بس تمہاری خوشی میں خوش ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ کھانا اگنور کرتی ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ حرم، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ وجہ بتانا پسند کرو گی؟ مجھے تنگ آ کر آخر اس نے سوال کیا تھا۔ جو ناراض ہوتے ہیں وہ وجہ نہیں بتاتے، وجہ تو خود جاننی پڑتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، ڈونٹ ٹیل می کہ تم اس گھٹیا انسان کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو۔ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ ایک غیر انسان کے لیے وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کیوں کسی کی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں گی؟ اور وہ کون سا میرے مامے کا پتر ہے جو اس کے لیے میں آپ سے ناراض ہوں گی اور کسی وجہ سے ناراض ہوں؟ سوچیں ذرا۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے احسان کر رہی تھی جب یہ شام ساتھ ہی بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بناتے ہوئے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ شروع میں تو اس نے
نخرے کیے تھے، لیکن اب وہ اس کے ہاتھ سے مٹر قیمہ کھانے لگی تھی۔ کہیں تم مجھ سے صبح اپنے ٹیڈی کے قتل والی بات پر تو ناراض نہیں ہو؟ وہ سوچنے کے بعد بولا۔ شوہر سر، آپ بہت سمجھدار ہیں، اس نے منہ میں نوالا لیتے ہوئے کہا۔ تو اب مجھے تمہیں اس بات پر منانا پڑے گا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر حرم نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری ناراضگی کی وجہ سمجھ چکا ہوں۔ اب یہ بھی بتا دو کہ میں تمہیں کیسے مناؤں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے کیا پتا، آپ کا کام ہے، آپ دیکھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ منہ پھیرے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی، مزید ناراضگی کے اظہار کے طور پر۔ حرم بیبی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں منانے والا ہوں، وہ بھی اپنے سٹائل میں۔ وہ اس کے ناراض وجود پر نگاہیں دہراتا مسکراتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ تم اتنے ریلیکس کیسے ہو شائزم؟ مجھے یقین ہے تم نے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام ضرور کیا ہے، ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کل تک تم سب سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئے تھے اور اب تم واپس آ کر اتنے خوش ہو؟ ماما اسے کھانا دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کیا بات ہے ماما، آپ تو بہت چالاک ہیں، کتنی آسانی سے اندازہ لگا لیا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ مجھے بتاؤ شائزم، ماما اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے جو بھی کیا ہے نا، کل پرسوں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو پلیز آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پیار سے ان کا ماتھا چومتے ہوئے اندر چلا گیا، جبکہ ماما پریشان تھی۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کاظمی صاحب کی آواز نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے فون کیا آپ نے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی اللہ پاک کا کرم ہے، سب خیریت ہے۔ دراصل ردم بات کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے، کاظمی صاحب نے وجہ بتاتے ہوئے ساتھ ہی فون ردم کے حوالے کر دیا۔ السلام علیکم نانا جان، کیسے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر کے بعد اسپیکر سے انہیں ردم کی آواز سنائی دی تھی۔ الحمدللہ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم سے ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی، میرا دل تو بہت کر رہا تھا کہ گھنٹوں تم سے بیٹھ کر باتیں کروں، لیکن پھر واپس آنا بھی ضروری تھا۔ خیر تم بتاؤ کیسی ہو اور کب تک آؤ گی ہم سے ملنے کے لیے؟ وہ فی الحال شادی کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی شائزم اور اس کے رشتے کے حوالے سے وہ اس سے کسی طرح کی کوئی ناراضگی جتا رہے تھے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں نانا جان، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دن پتہ نہیں میں نے کیوں اتنا ری ایکٹ کیا، آپ کی بات غلط نہیں تھی، میں نے اس دن آپ کے سامنے بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کیا، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اور وہ جو بکواس میں نے کی ہے وہ صرف وقتی ناراضگی کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ بول دیا تھا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ کل سب ڈنر ہمارے ساتھ کریں یہاں، تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ ہم ٹھیک کر سکیں۔ آپ آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، شائزم کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا، اس نے بے حد پیار سے انہیں انوائٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ غلط فہمی دور ہو گئی، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں ہی اکثر بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کرتی ہیں، لیکن تم نے وقت رہتے ہی سب کچھ سمجھ لیا، یہ بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ انہوں نے بے حد خوشی سے الوداع کرتے ہوئے فون بند کیا تھا، جبکہ دوسری طرف فون بند کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ سب لوگ رات کا ڈنر ایک ساتھ کر کے باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب دادا جان نے بات شروع کی۔ کل ہم سب کو
ردھم نے کاظمی حویلی بلایا ہے، وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شائزم بھی آئے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جو صوفے پر بڑے ہی مزے سے براجمان ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیوں نہیں دادا جان، ہم سب ضرور چلیں گے، اور مجھے تو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا ہے تو میرا جانا تو بنتا ہے۔ آپ لوگ اپنی تیاری کر لیجئے گا، میں تو خیر تیار ہی ہوں۔ وہ بڑے مزے سے ان سے کہتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر وہ فتح یاب ٹھہرا تھا، لیکن اس جیت کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا بھی بڑی شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہ بات جاننے کی کوشش نہ کی تھی کہ ردھم کے دل میں یہ بات آئی کیسے۔ یقیناً کلام میں ماریا کے ساتھ جو اس کی نزدیکیاں تھیں وہی اس کے نزدیک اس طرح کی غلط فہمیوں کی وجہ بنی ہوں گی۔ اور پھر آخری ملاقات میں تو ماریا اس کے بے حد قریب تھی جب وہ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن تب اس نے اس بات کو مذاق میں ٹال دیا تھا، اور اب وہ مذاق اب اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ اب اسے کسی بھی طریقے سے ردھم کو یقین دلانا تھا کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتی ہے، لیکن جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد وہ اس کی بات پر یقین کرے گی؟ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تو تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب تو لازمی کریں، اور میری مما کو وش بھی کریں کیونکہ 12 بجے سٹارٹ ہوگا میری مما کا ہیپی والا برتھ ڈے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل ایپیسوڈ نہ آئے، میں 100% نہیں کہہ رہی کیونکہ کل کا دن بہت بزی ہو جائے گا تو بندہ تھک بھی جاتا ہے نا، تو پھر ٹائم نہیں ملتا لکھنے کا۔ تو کل تو یونی سے تو میں آف کر ہی رہی ہوں۔ ویسے کتنے لکی ہو نا آپ لوگ، آپ سب کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں ہوئی۔ ہم تقریباً 28 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو بالکل کوئی چھٹی نہیں ہوئی، اور وہ اس لیے کیونکہ ہمارے نیو ایئر فنکشن ہونے والا ہے اور آپ کی رائٹر اس میں ہوسٹ ہے، اور اس وجہ سے ہم پریکٹس کرنے کے لیے روز جا رہے ہیں۔ کل تو آف لوں گی میں کیونکہ کل میری مما کا برتھ ڈے ہے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔